اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تو انہیں ملتا ہے جن کا دل اس ماتھے کے ساتھ سجدہ کرتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کا ہے کوئی میرے جیسا بادشاہ ہے؟ لاؤ دکھاؤ۔ هل تعلم له سمیہ ہے؟ کوئی نہیں۔ اگر ہوتا اذن لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، تو میرے بندو تم دیکھتے نہیں ہو جب دو طاقتیں بڑھ جاتی ہیں تو آپس میں ٹکرائے بغیر نہیں رہتی۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ دو طاقتوں نے جنم لیا، ٹکرائے بغیر نہیں رہ سکی۔ اگر میری ٹکر کا کوئی اور ہوتا تو تمہیں خبر نہ ملتی کہ آج دو اللہ کی لڑائی ہو رہی۔ آج 3 آسمانوں پہ ایک قابض ہو گیا، 4 پہ دوسرا قابض ہو گیا، اور آج 3 ایک لے گیا، 4 دوسرا لے گیا۔ ایک نے ایک پہ قبضہ کیا، ایک نے دوسرے پہ قبضہ کیا، ایک نے سورج کو نکالا، دوسرے نے ڈبویا، ایک نے چاند کو بڑھایا، دوسرے نے گھٹایا، ایک نے تاروں کو چلایا، دوسرے نے روکا۔ تو کیا ہوتا؟ الا فسدتا، پر یہ سب زمین آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہ جو درہم برہم نہیں ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ہے چاند کی طاقت، سورج کی طاقت کہ آپس میں ٹکرا سکے۔ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج کو کہہ دو ذرا دائیں بائیں ہو کے دکھا دے، ذرا سا دائیں بائیں ہو کے دکھا دے۔ 12 لاکھ گنا زمین سے بڑا، 6 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار، 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ اس کا درجہ حرارت، اور وہ فضا کھلی میں چل رہا ہے 6 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ ذرا کہو تو صحیح 1 سینٹی میٹر ادھر ہو جائے، ادھر ہو جائے، صرف 1 سینٹی میٹر سورج ادھر ہونا شروع کرے تو چند دن میں تمہاری کائنات ٹکرا کے جل کے خاک ہو جائے گی، اور اس کائنات میں اس کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا، اس کی راکھ بھی نظر نہیں آئے گی کہ تمہارا نظام شمسی صرف تمہاری کہکشاں، جو تمہاری کہکشاں 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے، اور اس کائنات میں اب تک 10 خرب سے زیادہ کہکشائیں دیکھی جا چکی ہیں، اور جس کہکشاں میں ہمارا نظام شمسی چل رہا ہے یہ 7.5 ارب میل میں چل رہا ہے، 7.5 ارب میل، اور یہ 7.5 ارب میل کا نظام شمسی تمہاری کہکشاں میں، ساری نہیں، تمہاری کہکشاں میں ایسے ہے جیسے فٹ بال گراؤنڈ میں چاول کا ایک دانہ پڑا ہوتا ہے۔ بلا وهو الخلاق العلیم، تیرا رب زبردست خالق ہے، زبردست۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ اگر زمین آسمان بگڑ جاتے، جب تو نے کہا تھا ایتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، جب اللہ نے زمین آسمان کو بنایا تو پھر کہا جھکو، انہوں نے کہا ہم جھک گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اگر یہ نہ جھکتے تو کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور چھوڑتا جو ان کو نگل جاتا۔ تو اس جانور کا پیٹ کتنا، منہ کتنا، وجود کتنا، جو زمین آسمان نکل جائے تو موسیٰ علیہ السلام بھونچک کے حیران یا اللہ این تلک الدابہ، وہ جانور ہے کدھر؟ تو اللہ نے کہا فی مرج من مروجی، میری چراگاہوں میں چل رہا ہے۔ تو وہ چراگاہ کتنے بڑی ہوگی، وہ چراغ کتنے بڑی ہوگی؟ تو کہا این ذلک المرج، یا اللہ وہ چراگاہ کدھر ہے؟ کہا فی علم من علوم موسیٰ، میرے علم غیب کے خزانوں میں ہے۔ تمہیں تو بتایا ہی تھوڑا سا ہے، دکھایا ہی تھوڑا سا ہے، جیسے اس کی ذات لا محدود ہے، اس نے مخلوق اس کا ہے، اس مخلوق تو محدود چیز کا نام ہے، لیکن میرے آپ کے لیے لا محدود ہے۔ جو آج تک ستارے دیکھے ہیں ناسا نے بیٹھ کر، انہی ناسا کی رپورٹ ہے، سچی یا جھوٹی ان کے ذمہ ہے، کہ جو ستارے ہم نے دیکھے ہیں ان کو اگر ہم گنتی کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تو صرف گنتی کرنے کے لیے 300 خرب سال کی ضرورت ہے۔ اللہ کون ہے یہ سب سے پہلا علم تھا جاننا، لیکن ہے نہ ماں باپ نے سکھایا، نہ اسکول تو ویسے کاروباری ادارے ہیں، یہ کوئی تعلیمی ادارے تو ہے نہیں، تو پیسے کا چکر ہے سارا، یہ ماں باپ نے سکھانا تھا، ماں باپ نے بھی نہ سکھایا۔ مجھے یاد ہے ہمارا پہلی جماعت کا قاعدہ تھا الف انار بے بکری، پہلے دن ہی روٹی پانی تلا چھڑیا، الف اللہ ہی نہ سکھایا، الف اللہ ہی سکھا چھڑ دے۔ مجھے آج میرا استاد کے پڑھ پتر الف انار، الف انار میرے کان میں گونج رہے آج تک وہ الفاظ، تو الف اللہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن نہ ماں باپ نے عظمت بٹھائی اللہ کی، نہ استاد نے بٹھائی عظمت اللہ کی، تو ہماری نسل تو ایسے ہو گئی جیسے اللہ ہے ہی کوئی، جیسے اللہ سامنے ہی کوئی نہیں۔ خود اللہ کا، اس اللہ کا راضی کرنا میری زندگی کا، آپ کی زندگی کا اولین مقصد ہے کہ یہ وہ شہنشاہ ہے جس کو راضی نہ کیا تو میں مر گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں لٹ گیا، میرا ککھ نہ رہا، میری ہر شے گئی، اللہ ملا تو سب کچھ ملا،
اگر اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا، میرا اللہ راضی ہو گیا تو سارا جہان روٹھ جائے، میں کامیاب ہوں، میرا اللہ ناراض ہو گیا اور جگ جہان میرے آگے سجدے میں گر گیا تو اللہ کی قسم میں ناکام ہوں۔ وہ شہنشاہ اعظم اللہ لا الہ الا ہو، کون الحی، کون القیوم، کیسا لا تأخذہ سنہ ولا نوم، شہنشاہی کیسی، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہیبت و جلال کیسا، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، ہے کوئی اس کے آگے دم مار سکے، کوئی شفاعت کر سکے؟ اجازت دے گا تو شفاعت کا حق حاصل ہوگا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی ایک کلمہ نہیں بول سکتا۔ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، آج آوازیں بند ہوگی، زبانوں پہ تالے ہوں گے، سوائے قدموں کی آہٹ کے کوئی کسی کو سنائی نہ دے گا، سارے مرد عورت ننگے کھڑے ہوں اور عنت الوجوہ، چہرے جھکے ہوں گے، ينظرون من طرف خفی، یوں دیکھیں گے، یوں دیکھیں گے، کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ یہ وہ اللہ ہے، کیسا علم ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے کیا ہونے والا ہے ہونے سے پہلے پتہ ہے، پیچھے کیا ہو چکا ہے وہ ہونے کے بعد بھولا نہیں، معلوم ہے، پتہ ہے کتنے مر گئے، کتنے پیدا ہوئے، یعلم عدد قطر الامطار۔ ہے ایک بدو اللہ کی تعریف کر رہا تھا، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواسبون ولا تغیر الحواجر ولا یخشى الدوائر، یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، یعلم مکائید البحار ومثاقیل الجبال، لا تواری منہ سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما فی قعرہ ولا جبل ما فی وعرہ، اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایام یوم القاک فیہ۔ یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے اور اللہ کے نبی پاس بیٹھے سن رہے ہیں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اے وہ ذات جسے آنکھ دیکھ نہ پائے، اے وہ ہستی جس تک خیال بھی نہ پہنچ پائے، آنکھ تو بیچاری یہاں تک دیکھتی ہے، جس تک خیال بھی نہ پہنچ پائے، اے وہ ذات جو سارے تعریف کرنے والوں کی تعریف سے بالا تر ہو جائے کہ ساری دنیا کے وصاف اور ساری دنیا کے ثناخواں تیری تعریف کو پا نہ سکیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی ہے اللہ کے رسول نے، اور اللہ کے نبی نے اعتراف کیا، اللہم لا احصی ثناء علیک، اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکا۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، جب موت آئے تو اس کی رضا کا پروانہ مجھے پڑھا دیا جائے اور مجھے اعلان سنا دیا جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا نیک روح، آجا اپنے رب کی رحمت میں، آجا اپنے رب کی جنت میں، آجا اپنے رب کے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو جا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ باقی مسائل ایسے ہیں جیسے بچہ کھلونے کے ٹوٹنے پہ بیٹھ کے روتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا تو دنیا میں مسئلہ کوئی نہیں ہے، اور بڑا اس کو دیکھ کے ہنستا ہے کہ بال انہوں پتہ ہی کوئی نہیں بھی ہنسا کی تو رومن کی۔ یہی میرا اللہ دیکھتا ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایسے روتے ہیں، ایسے بگڑتے ہیں، ایسے آگ بگولا ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ساری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے۔ نہیں 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 نہیں، اللہ کا راضی ہو جانا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یہ میری زندگی کی معراج ہے۔ اس پر جو قربان کرنا پڑے کرو، جو لگانا پڑے لگاؤ، سودا اللہ سے ہے، سودا اللہ سے ہے۔ کب تک یہ دنیا کوئی بچائے گا، اور کتنے عرصے تک اسے بچائے گا، کب تک ان گھروں میں کوئی رہے گا؟ یہاں سے بھی جنازے اٹھ جاتے ہیں تو جھونپڑوں سے بھی جنازے اٹھ جاتے ہیں، 4 کنال کا گھر ہو یا 4 مرلے کا گھر ہو یا 1.5 مرلے کا گھر ہو، آخر جنازہ اٹھتا ہے اور آخر ٹائٹل ملتا ہے میت میت، راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے۔ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ نور جہاں سارے بر صغیر کی ملکہ، اس کو صدیوں بعد ایک شاعر نے قبر کو دیکھا تو رو دیا کہ وہ جانتا تھا کہ نور جہاں نے کیا یہاں راج کیا ہے۔ تو آج کی عورت کے پلے ہے کیا؟ آج کی عورتوں کے پاس کیا ہے؟ جن دنیا کے چند سکے ان کے مردوں نے کمائے اسی پر فخر ہے، یا نور جہاں کا مقبرہ دے کر شاعر روتا ہے کہ خاک میں مل گئے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا کے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا،
تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، ہے کسی کے قدموں کی آہٹ جو بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ اور بلند بانگ دعوے کرنے والے اور لاکھوں گردنوں کو اپنے سامنے جھکوانے والے، جاؤ دیکھو ان کی قبر کا کہیں کوئی نشان ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان تھا، اس کی قبر کا نشان نہیں معلوم کہاں ہے۔ سکندر اعظم کا ٹائٹل اس کو تاریخ نے دیا، وہ ہمارے حکمرانوں جیسا نہیں تھا کہ اپنے ٹائٹل اپنے ساتھ خود لگوائیں، اسے تاریخ نے ٹائٹل دیا، جاؤ دیکھو اس کی قبر کا کہیں کوئی نشان نہیں ہے۔ اللہ ہی عظیم ہے، وہی اعظم ہے، وہی خالق ہے، وہی خلاق ہے، وہی عالم ہے، وہی علام ہے، وہی قادر ہے، وہی قدیر ہے، وہی جابر ہے، وہی جبار ہے، وہی مالک۔ اس کے آگے جھکے ہوئے تو بھائی تو بھی جھک جا، میں بھی جھک جاؤں، یہ عورتیں بھی جھک جائیں، زندگی کو معمولی نہ سمجھیں، اپنی سانسوں کو معمولی نہ سمجھیں، زیور لاکر میں رکھے ہوئے کہ چور نہ پڑ جائے، اس سانس کا بھی تو خیال کرو کہ یہ سانس ضائع نہ ہو جائے، یہ ایک سانس میرے رب کی قسم کائنات مل کے مجھے واپس نہیں دلا سکتی۔ کتنے وقت ہے جو ڈرامے دیکھنے میں لگ جاتا ہے، کتنے گھنٹوں ہیں جو ٹیلی ویژن دیکھنے میں لگ جاتے ہیں، کتنا وقت ہے جو اوروں کی برائیاں کرنے میں لگ جاتا ہے، کتنا وقت ہے جو بیکار ضائع چلا جاتا ہے، اور اوپر میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں سویا نہیں ہوں، سن رہا ہوں۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، میں غافل نہیں ہوں، غافل نہیں ہوں، مہلت دیتا ہوں، کس دن؟ جس دن آنکھیں پھٹیں گے، جس دن آنکھیں پھٹیں گے، وتتقلب القلوب فیہ والابصار، جس دن دل چکر کھوئیں گے، آنکھیں پلٹ جائیں گی، دل اچھل کے منہ کو آئیں گے، اور تم کہو گے آج مجھے مجھ چھپا لو، تو اللہ کہے گا لا تخفى منکم خافیہ، تم کہو گے میں کہیں بھاگ جاؤں، تو اللہ کہے گا این المفر، آج بھاگ نہیں سکتے ہو، آج تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یہ زمین آسمان اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے تابع ہیں، انسان اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، انہیں مٹا دے، ہٹا دے، انہیں جو چاہے کر کے دکھا دے، لیکن یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ ایک دن آگے آنے والا ہے جب اللہ اس کائنات کو توڑے گا، زمین آسمان پہ موت کو نافذ کرے گا۔ آج ایک میت اٹھتی ہے، ایک دن اجتماعی میتیں ہوں گی، لیکن ان کو اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا، ان پر رونے والا کوئی نہ ہوگا، ان کی قبر کھودنے والا کوئی نہ ہوگا، ان کو کفن دینے والا کوئی نہ ہوگا، کہ اس دن موت کا رقص اور راج ہوگا، اور 7 بر اعظم پر موت چھائی ہوئی ہوگی، اور نہ کوئی انسان بچے گا، نہ جن بچے گا، نہ پرند بچے گا، نہ چرند بچے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک ہنگامہ، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک چیخ، القارعۃ ما القارعہ، کان کے پردے پھاڑ دینے والی آواز، وما ادراک ما القارعہ، تمہیں خبر لگ بھی نہیں سکتی کہ وہ آواز کیسی خوفناک ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، وہ حقیقت، وہ حقیقت جسے تم جان نہیں سکتے۔ آنکھوں پہ پٹی، کانوں میں ڈانٹ، دلوں پر غفلت کے پردے، کیسے جانو گے کہ قیامت کا دھماکہ کیا ہے، اور موت کی سختی کیا ہے، اور قبر کے اندھیرے کیا ہیں، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوفناک وقت کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ وجاء ربک والملک صفا صفا، جب میرا اللہ آئے گا، اس کا عرش آئے گا، اس کے فرشتے آئیں گے، اور جنت آئے گی اور جہنم آئے گی، اور اللہ تعالیٰ بلائے گا فلاں فلاں کی بیٹی کو حاضر کیا جائے، او ہو فلاں فلاں کے بیٹے کو حاضر کیا جائے، جیسے عدالتوں میں آواز لگتی ہے۔ ہاں ہاں، آج اللہ کی عدالت میں آواز لگے گی۔ یہ وہ عدالت ہے جس میں ظلم نہیں، یہ وہ عدالت ہے جس میں کوئی دلالی نہیں ہے، یہ وہ عدالت ہے جس میں کوئی رشوت نہیں چلے گی۔ فلاں بن فلاں کو حاضر کیا جائے۔ میرے بندے، تجھے رزق دیا، تجھے مال دیا، تجھے زندگی دی، تجھے نعمتیں دی، آج کے لیے کچھ لائے ہو، کچھ لائے ہو تو مجھے پیش کیا جائے۔ کیا مرد کیا عورت، یہ وہ منظر ہوگا جب کوئی کسی کو یاد نہ رکھ سکے، سب پر دہشت اور دہشت چھا جائے گی کہ دیکھو اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دیکھنے والوں پہ دہشت چھا جائے گی تو جس پر بیت رہی اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا ارنی ماذا قدمتی، لا آج مجھے دکھا تو کیا کر کے لائی ہے، لاؤ آج دکھاؤ آج کیا کر کے لائے ہو۔ وہ کہیں گے یا رب جمعتہ وتمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، میرے مولا دنیا میں بہت کمایا تھا، بنایا تھا، جمع کیا تھا، جوڑا تھا، ادھر ہی چھوڑ کے آ گئی، کہو تو میں لے آؤں، میں وہیں چھوڑ کے آ گیا ہوں۔
کہو تو میں لے آؤں، تو میرا اللہ کہے گا ارنی ماذا قدمتا، جو پیچھے چھوڑا ہے وہ نہیں پوچھ رہا ہوں، جو آج ہے وہ کیا ہے وہ بتاؤ، وہ کدھر ہے جو آج لانا تھا، وہ آج اس پہ تیری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو، تیری کامیابی ناکامی کا فیصلہ پچھلے پر نہیں اگلے پر ہو۔ یوم یجعل الولدان شیبا، یہ وہ وقت ہے جب بچہ بھی بوڑھا ہو جائے اور بال سفید ہو جائیں گے۔ ادھر جہنم تفور تکاد تمیز من الغیظ، ادھر جہنم کی چیخ چنگاڑ ہوگی۔ میرا نبی کا فرمان ہے جب اللہ دوزخ کو لائے گا نا وہ ایک چیخ مارے گی، اور اگر اللہ کی تجلی اس پہ نہ پڑی تو وہ سورے نیک بد کو نگل جائے۔ ایسی خوفناک بلا اللہ نے اس کو بنایا ہے، لیکن اوپر سے اللہ کی تجلی پڑے گی اور وہ وہیں تھم جائے گی، رک جائے گی، لیکن اس کے اندر سے گڑگڑاہٹ اور خوفناک آوازیں، اور اس کے اندر سے آگ کی وہ شعلے اور چنگھاڑ عجب آوازیں ہوں گی کہ سانس بند ہو رہے ہوں گے، اور اس کی چیخ و پکار کو سن کر ہر انسان زمین پر گرے گا، کہے گا یا رب نفسی نفسی۔ ساری دنیا کے مرد عورت چھوٹے بڑے نیک بد یا رب نفسی نفسی، حتیٰ کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور رسول کی پکار ہوگی یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا۔ صرف ایک تمہارا میرا نبی ہوگا جو کہے گا یا اللہ امتی امتی، میرے مولا میری امت کو بچا، میری امت کو بچا۔ باقی نبی بھی کہیں گے، ابراہیم خلیل کہیں گے میرے مولا میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، تیری میری دوستی کا تجھے واسطہ، آج میری جان بچا لے، میں کسی کا سفارشی کوئی نہیں ہوں۔ جو ابو الانبیاء، ہزاروں انبیاء جن کی نسل میں پیدا ہوئے، ہزاروں انبیاء کے جو باپ قیامت کے دن نظر آئیں گے، اور میرے نبی کے جو دادا خود، اب میرے نبی نے کہا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، لیکن اللہ کی ہیبت اس دن ایسی ہوگی کہ ابراہیم خلیل بھی کہے گا یا اللہ بس میری جان بچا لے، میں کسی کا سائل نہیں ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس تو میری جان بچا لے۔ تو ماں اور بیوی کہاں یاد رکھے گی، بیٹے اور بیٹیاں اور خامد بھائی بہنیں کہاں یاد رکھیں گے، جب انبیاء جیسی عظیم الشان ہستیاں کہیں گے نفسی نفسی۔ یہ تو دعا دو اس مدینے والے کو اور اس سبز گنبد والے کو جو دنیا میں بھی تمہارے لیے رویا اور مرتے وقت بھی تمہارے لیے رویا اور موت کے بعد بھی تمہارے لیے رویا، اور سارے نبیوں کی پکار ہے نفسی نفسی، اور ایک کا نغمہ سب سے، ایک کا نوحہ سب سے جدا ہے، ایک کی فریاد پکار سب سے جدا ہے۔ کان ادھر لگیں گے، کان ادھر لگیں گے، کیا دیکھیں گے کہ ایک ہستی ہے جو کہہ رہی ہے یا رب امتی امتی، اے میرا رب میری امت کو بچا، میری امت کو بچا۔ پوچھا جائے یہ کون ہے جس کا نوحہ اور دعا سب سے جدا ہے؟ کہا جائے گا یہ محمد الرسول اللہ ہیں، جنہوں نے یہاں بھی امت کو نہیں بھلایا، اور ہم کم بختوں نے زندگی میں ان کو بھلا دیا، رزق کھاتے ہوئے محلات میں رہتے ہوئے اس ہستی کو بھلایا جس نے ایک جھونپڑے میں زندگی کے سارے لیل و نہار گزار دیے۔ جس رات کی صبح کو انتقال ہونا تھا اس رات بھی آپ کے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ جل جاتا، سارے عالم کی سرداری لے کر، سارے دنیا کے انسانوں کی نبوت لے کر، جنت کی چابی ہاتھ میں لے کر، اللہ کا جھنڈا جس کے سر پہ لہرا رہا ہوگا، ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ نظر آ رہا ہوگا، اولین آخرین کی نبوت لے کر جو دنیا میں آیا، وہ اپنی امت کے درد اور غم میں یہاں تک اتنی نیچلے درجے پر زندگی گزاری کہ بڑھاپے میں تو 2-4 پیسے ہر کوئی کٹھے رکھ لیں گے، چلو کم آ جاسیں۔ یہ آخری رات ہے پیر کی، اور 63 سال 4 دن ہونے والے ہیں، اور صبح کو رخصتی ہے، اور جون کی رات ہے، جون کا مہینہ تھا، اور آپ کی بیماری تھی، بخار تھا، درد تھا، اور گھر میں تیل نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک پڑوسی انصاری عورت کے پاس گئی اور اس سے تیل لے، ایک رات کتنا تیل بل جانا ہے، 1 چھٹانگ 2 چھٹانگ، آدھ پا تیل میرے نبی دے گھر کوئی نہیں، بہن تیل دے دو، ہمارے گھر میں تیل نہیں ہے چراغ جلانے کے لیے۔ اللہ کی رضا کے عالی مقام تک پہنچانے کے لیے خود اپنے آپ کو اتنی نچلی سطح پر رکھا کہ کوئی اس فقر کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ وفات سے ایک ہفتہ قبل صحابہ ملنے آئے تو اب ان کو دیکھ کے رونے لگے اور کہا قد دنا الفراق، جدائی کا وقت قریب آ چکا ہے، جدائی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ تمہارا ساتھی ہو، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہیں اپنی چھاؤں میں رکھے، اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تمہیں اپنی پناہ میں رکھے، لمبی دعا دی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت دیں گے۔ کہا آپ کو کفن کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت دیں گے۔ کہا آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟
کہ جب تم مجھے دفنا دو تو مجھے رکھ دینا، سب سے پہلے میرا اللہ میرا جنازہ پڑھے، سب سے پہلا میرا اللہ، پھر اللہ کے مقرب فرشتے آئیں گے، میرے دوست جبریل میکائیل، وہ میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میرے لیے ایسے صفیں بنا کر جنازہ نہیں ہے، پھر تم جتنی کمرے میں جگہ ہو پہلے مرد آنا اور میرے لیے دعا کرتے رہنا، پھر تم چلے جانا، پھر عورتیں آئیں گی، پھر وہ میرے لیے دعا کریں گی، پھر وہ نکل جائیں گی، پھر بچے آئیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، پھر غلام آئیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے۔ آپ کے لیے باقاعدہ نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے کہ مجھے کفن پہنا کے باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا اللہ ابتدا کرے گا۔ اللہ جس کے جنازے عرشوں سے پڑے جائیں، تم اس کو نہ بازار میں آنے دو نہ گھر میں آنے دو۔ تمہاری شادیوں میں نبی کا طریقہ نظر آتا ہے؟ سب سے زیادہ یہ عورتیں تباہی لاتی ہیں شادیوں میں، اور سب سے زیادہ اپنے مردوں کی کمائی کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہیں، اور مردوں کا بھی قصور ہے اس میں عورتوں کو کیا گلا دوں؟ سب سے میرا اپنی ذات سے بھی گلا ہے کہ نہ اللہ سے محبت کی نہ اس کے رسول سے محبت کی۔ پھر جب آپ کے انتقال میں 5 دن رہ گئے تو آپ نے کہا مجھے آج غسل دو، 7 کنووں کا پانی منگوایا، وہ نقاہت تھی تو اب ٹب نہیں تھا، حضرت ام عائشہ کے گھر میں ٹب نہیں تھا تو حضرت حفصہ کے گھر میں ایک ٹب تھا، وہ ٹب منگوایا، اس میں آپ بیٹھے اور 7 کنووں کا پانی آپ پر ڈالا گیا، اس سے آپ کو تھوڑا افاقہ ہوا، پھر آپ نے سر پہ پٹی باندھی اور حضرت عباس اور علی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں تشریف لائے۔ ظہر کی نماز سے پہلے آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، کہا لوگو میں تم میں ایک زندگی گزار کے جا رہا ہوں، ممکن ہے میں نے کسی کے پر زیادتی کی ہو، کسی کا حق مارا ہو، میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے، آخرت میں مجھ سے مطالبہ نہ کرنا یا مجھ سے بدلہ لے گا۔ وہ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، پھر آپ ممبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، آپ پھر ممبر پر آئے، پھر آپ نے کہا لوگوں میری جان حاضر ہے، میں نے کسی کو جان کو نقصان پہنچایا ہو، میری جان حاضر ہے، کسی کو میں نے کوئی نقصان پہنچایا ہو، کوئی تکلیف دی ہو، مجھ سے بدلہ لے لو، آخرت میں مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کر۔ پھر صحابہ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے 3 درم آپ کے ذمے ہیں، 3 درم۔ آپ نے کہا کس سلسلے میں ہے؟ ان کا ایک سائل آیا تھا تو آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ اس کو دے دو، میں تمہیں دے دوں گا۔ اب تو آپ نے حضرت فضل بن عباس سے فرمایا فضل یہ میرا قرضہ تم ادا کر دینا، یہ جاتے ہوئے اپنی امت کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں کرتے، کسی نبی نے یہ کام نہیں کیا جو تمہارا نبی کر کے گیا ہے۔ پھر آخری دن، جب آخری دن آیا تو آپ نے فجر کی نماز سے پہلے پردہ ہٹایا، چہرے پر بشاشت، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے اور صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہی ہم نے سامنے چہرے اللہ کے نبی کو یوں دیکھنا شروع کر دیا، ہمیں بھول ہی گیا کہ ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹنے لگے کہ شاید آپ تشریف لا رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، تو آپ نے اشارہ کہ نہیں تو ہی نماز پوری فرما، اور آپ نے پردہ گرا لیا۔ یہ آپ کی آخری ملاقات تھی اپنی امت کے ساتھ جو آنکھوں میں ہوئی ہے، اس کے بعد آپ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت حسن اور حسین کو بلوایا، ان کو پیار کیا، اور حضرت فاطمہ کو بلوایا، ان کو پیار کیا، پھر حضرت علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور کافی دیر ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، ان کو پیار کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کا پیغام آ گیا اور جبریل آ گیا، یا رسول اللہ باہر موت کا فرشتہ پہنچ چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے کہا آنے دو۔ موت کا فرشتہ اندر آیا تو اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے یہ پہلا دن ہے، اللہ نے کہا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا، اور یہ پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا ہے آنا چاہے تو لے آنا، رہنا چاہے تو چھوڑ کے آ جانا۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر میں کہوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہا جی اللہ یہ تو اللہ کا امر ہے۔ پھر آپ نے جبریل کو پوچھا تیری کیا رائے ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، باقی آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ تو اس وقت میرے نبی نے بجائے اپنے گھر کو، اولاد کو، اپنی آل کو یاد کرنے کے کیا سوال اٹھایا ہے، کیا سوال اٹھایا ہے؟ جبریل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں مجھے جانا ہے کہ رہنا ہے۔ ہاں دعا دو اس کو، اگر وہ یہ سوال نہ اٹھاتا تو آج فیصلہ آباد میں بندر خنزیر پھر رہے ہوتے، آج دھرتی پہ انسان نہ ہوتے۔ اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری ہے؟ بنو اسرائیل نے مچھلی کھائی، اللہ نے بندر بنا دیا۔ سود کھانا، زنا کرنا، شراب پینا، بے پردگی، آوارگی، گانا بجانا،
जुआ, माँ बाप की नाफरमानी, माँ बेटी की गालियां, बददियांती, खयानत, खोट, मिलावट, ये सारे मछली खाने से बड़े जुर्म हैं। नमाज छोड़ देना, रोजा छोड़ देना, ज़कात छोड़ देना, ये मछली खाने से बड़े जुर्म हैं। उसको दुआ दो जो जाते जाते काम करवा गया कि जा अल्लाह से पूछ गया मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, मैं फिर जवाब देता हूँ। जिब्रील वापस गया, पैगाम लाए, ला नख़्ज़लहुम बादक, ऐ मेरे नबी तसल्ली रख, तेरे बाद तेरी उम्मत को कुछ नहीं कहूंगा, साथ दूंगा, कुछ नहीं कहूंगा मतलब बंदर नहीं बनाऊंगा, खिंजीर नहीं बनाऊंगा, तेरी उम्मत का साथ दूंगा, साथ दूंगा। मेरे नबी ने कहा अल-आन क़र्रत ऐनी, अब मेरी आंखें ठंडी हैं। अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ अल-आला, आपका सर हजरत अम्मा आयशा के सीने पर रखा हुआ था, हजरत आयशा से बैठी हुई थी और आपका सर को ऐसे सीने पर लगाया हुआ था और आपके सीधा गाल उनके सीने पर इस तरह था और आपने कहा अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ अल-आला। हजरत आयशा ने ये आवाज सुनी, ए अल्लाह अपने पास बुला ले। तो आयशा फरमाने लगी हाय अल्लाह के नबी हमें छोड़ गए, लेकिन अभी चंद लम्हात बाकी थे। तो आपने फिर उम्मत की तरफ अपने खिताब को मोड़ा और फिर उम्मत को पैगाम दिया अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। 95% मर्द औरत नमाजें छोड़ गए, नमाज न छोड़ना ये मेरी आखिरी वसीयत है, 23 साल मेहनत का निचोड़ है, नमाज न छोड़ना। जाओ फैसलाबाद के घरों में देखो कितनी औरतें हैं जो नमाज पढ़ती हैं, कितने बाजारों में फिरो कितने मर्द हैं जो नमाज पढ़ते हैं। अस्सला, मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना। वमा मलकत ऐमानुकुम, ऐ मेरी उम्मत के गरीबों से अच्छा सलूक कर, मेरी उम्मत के गरीबों से बदतमीज ना हो जाना, मुतकब्बिर ना हो जाना, उनकी पगड़ियां न उछाल देना, उनकी माँ बेटियों की इज्जत तार तार न कर देना। क़यामत के दिन मुझे ढूंढोगे तो मैं गरीबों में खड़ा हूंगा। हजरत अनस ने पूछा या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन आपको कहाँ ढूंढे? कहा मैं अपनी उम्मत के फुकरा के साथ खड़ा हूंगा, मैं अपनी उम्मत के फकीरों के साथ प्यार रखा कर, अल्लाह भी तुझे क़यामत के दिन अपना कुर्ब नसीब फरमाएगा। ये आखिरी 2 वसीयतें। और फिर जब आवाज जरा कमजोर हुई तो कहा अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। फिर आखिर में फरमाया अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल अअला, ऐ रब मुझे अपने पास बुला ले। और आपकी आंखें बंद हो गईं। सहाबा मस्जिद में इकट्ठे हुए, रोना पीटना शुरू हो गया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार निकाल ली। कोई नहीं कहेगा रसूलुल्लाह फौत हो गए, जो कहेगा मैं कत्ल कर दूंगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु गए हुए थे अपनी बीवी बिन्ते खारजा के पास, दूसरी बेगम थी, अवाली में रहती थी, उन्हें वहां खबर पहुंचाई तो वहां से भागते हुए आए। वह कमरे में दाखिल हुए तो आपके चेहरे पर चादर डाल दी गई थी, आपने चादर हटाई तो माथे को चूम और आंसू ढल के वा सफिया व खलीला व नबिया, हाय मेरा यार मुझसे छूट गया, मेरा जिगर मुझसे जुदा हो गया, मेरा रसूल मुझसे जुदा हो गया। फिर अपने माथे पर दोबारा बोसा दिया, कहा अल्लाह आप पे अब कभी कोई दुख नहीं लाएगा, आपके दुखों की इंतहा खत्म, अब आपके लिए राहत के दर खुल गए। फिर आप मस्जिद में तशरीफ लाए तो चीखो चिंगार थी। तो उमर जिन्होंने थोड़े जोर से गरज रहे थे तो आपने मिंबर पर आए और कहा उमर बैठ जाओ। कहा नहीं बैठता, नहीं बैठता। तो अबू बकर ने कहा या अय्युहन्नास मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात, ऐ लोग जो मोहम्मद की पूजा करते थे तो सुन लो मोहम्मद यकीनन इंतकाल कर गए। वमन काना यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, जो अल्लाह के पुजारी हैं वो सुन ले कि अल्लाह जिंदा है, मौत से पाक है। फिर आपने ये आयत पढ़ी इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ए मेरे हबीब तुझे भी मौत आएगी और इनको भी मौत आएगी। तो उमर फरमाते हैं मेरी टांगों से जान निकल गई और मैं जमीन पे गिर गया कि मुझे यकीन हो गया कि वाकई वो हो गया जो अबू बकर कह रहा है, वो हो गया। और मुझे यूं लगा जैसे ये आयत पहले कुरान में थी नहीं और अभी नाजिल हो रही है। जोहर की नमाज का वक्त आ गया। अबू बकर उमर बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो एक अंसारी साहबी का घर था जिसकी छत पे चढ़ के अजान देते थे। जब अशहदु अन्ना मुहम्मदन कहा तो आवाज बंद हो गई और वहीं अजान में हिचकियां शुरू हो गईं और वहीं अजान में चीख चिंगाड़ शुरू कर दी। तो रो 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 उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई और फिर मुश्किल से अजान पूरी की और नीचे उतर कहा आज के बाद मैं अजान नहीं दूंगा, आज के बाद मैं अजान नहीं दूंगा। और फिर आपकी वफात के बाद निकल गए, अबू बकर से इजाजत लेकर निकल गए कि अबू बकर मेरा मदीने में दिल नहीं लगता, मुझे इजाजत दो, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। 6 महीने गुजर गए, मदीने वापस नहीं आए। तो अल्लाह के नबी खाम में बिलाल कब बड़े बेवफा हो, मेरे घर आना छोड़ दिया, मेरे हमसे मुलाकात ही छोड़ दी। तो रात को उठे, दिन का इंतजार नहीं किया, ऊँटनी को भुराया दिन रात
منزلیں طے کرتے ہوئے 3 ہفتے کا سفر 1 ہفتے میں طے کیا اور مدینے پہنچے اور بے خود ہو گئے. یہ یاد ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے. اور اس خواب نے ایسا بے خود کر دیا, جب آئے تو ایک دم دھکا لگا, خبر تو جا کے قبر پہ گر گئے کہ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں, آپ کہاں ہیں؟ وہ اذان کا وقت ہو گیا تو لوگوں کے جی میں کہ بلال اذان دے دے, لیکن سب کو پتا تھا بلال قسم اٹھا چکے ہیں. تو صحابہ نے حضرت حسن اور حسین سے عرض کی کہ آپ جا کر عرض کریں, آپ جا کر فرمائیں تو آپ کی بات انشاءاللہ بلال رد نہیں کرے گا. تو یہ دونوں بچے آئے, ایک کی عمر 7 سال تھی, ایک کی 8 سال تھی. جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے تو آ کر کہنے لگے چچا ہمیں ایک گزارش کرنی ہے. کہو میرے بچوں, کہا ہمارا جی چاہتا ہے کہ جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہماری خاطر ایک دفعہ اذان دے گا. تو بلال رضی اللہ عنہ کی چیخ نکلی, تو میرے بچوں میں نے قسم کھائی تھی کہ میں کبھی اذان نہ دوں گا, لیکن تم پر تو میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں, میں تمہاری خاطر اپنی قسم توڑوں گا. پھر آپ مسجد اسی وہ انصاری صحابی کے گھر پر چڑھے, وہ جب کہا اللہ اکبر تو مدینے میں کوہرام مچ گیا اور عورتیں بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں, اور یوں لگا جیسے آج نبی کا زمانہ دوبارہ لوٹ کے آ گیا ہے اور اللہ کا نبی موجود ہے. بلال کی اذان اور نبی کی زندگی ایسی ساتھ تھی کہ ایک دم بے خودی کی حالت طاری ہو گئی, اور یوں لگا جیسے اللہ کے نبی کا دور ہے, عورتیں اور بچے بھی روتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. میرے بھائی اور بہنوں, جن کی زندگی کو اپناؤ گے تو اللہ تک پہنچو گے, ورنہ راستے میں کہیں گم ہو جاؤ گے, راستے میں کہیں بھٹک جائیں گے, نہ منزل ملے گی نہ راستہ ملے گا. حضرت بلال رحمۃ اللہ علیہ نے تو قسم بھی کھا لی کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی اذان نہیں دیں گے. لیکن دیکھیے بی بی فاطمہ کے بچوں کا رتبہ کہ آپ دونوں بھائیوں نے گزارش کی اور حضرت بلال نہ کہہ سکے اور اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر وقت تک کہتے رہے, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اللہ پاک کے پاس جب ساری امت پہنچے گی تو سارے صحابیہ ایک ہی رٹ لگائیں گے, اے اللہ سب کا پتہ نہیں, بس مجھے بخش دو. بس ایک آواز ہوگی جو کہے گی, اے اللہ میری امت کو بخش دو, اے اللہ میری امت کو بخش, اے اللہ میری امت کو بخش دو, میری امت کو بخش دو, میری امت کو بخش دو.